بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف آیت نمبر 77. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی یہ ایسی عجیب بات نہیں ہے. اس سے پہلے اس کے ایک بھائی بھی چوری کر چکے ہیں. یہ اب وہ موقع ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ ہم نے وہ آیات پڑھی تھیں کہ جن میں یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھوایا تھا اور اس کے بعد بادشاہ کا پیمانہ کھو گیا تھا اور ایک ڈھونڈیا پڑ گئی. شور مچ گیا کہ بادشاہ کا پیمانہ کہاں گیا. بادشاہ کا پیمانہ تو ڈھونڈنے سے نہیں ملا مگر یوسف علیہ السلام کا پیالہ مل گیا. قانون کے مطابق ان کا پیالہ بھی اگر کہیں سے ملا تو یہ بھی وہ چیز تھی کہ جس کے تحت وہ شخص کہ جو باہر سے کہیں سے آیا تھا اس کو وہاں روکنا تھا. وہ اب واپس نہیں جا سکتا. چنانچہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ پلان بنایا، اسکیم بنائی. کذالک کدنا لیوسف، کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے. اور اس غرض سے دو ورژنز ہیں اس سٹوری کے. ایک ورژن وہ ہے کہ انہوں نے عذرائے محبت اپنا پیالہ ان کے سامان میں رکھا تاکہ وہ جائیں اور ان کو یاد آ جائے. دوسرا وہ ہے جس پہ میرا زیادہ دل ٹھکتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنا پیالہ تو رکھو اینڈ دین سی واٹ ہیپنس. تو بہرحال دونوں میں سے جو چیز بھی ہے یہ ہرگز نہیں ہوا کہ وہ جو بادشاہ کا پیمانہ تھا وہ کھویا اور پیمانہ ہی نکلا. نہیں، بادشاہ کا پیمانہ کھویا اور یوسف علیہ السلام کا پیالہ نکلا اس میں سے. اس کے نتیجے میں بہرحال یہ تو ہوا کہ ان کے بھائی روک لیے گئے اور ان کی وہ خواہش پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو تبصرہ فرمایا اس سے بات آخری حد تک واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کی اسکیم تھی. اللہ نے اس طرح سے یوسف کے لیے ان کے بھائی کو ان کے پاس روکنے کے کا بندوبست کر دیا، ورنہ ملک کے قانون میں اس کا اور کوئی امکان نہیں. جب یہ ہو گیا اور بنیامین پر چوری کا الزام لگ گیا تو پھر ان کے بھائیوں نے کہا کہ یہ اگر چوری انہوں نے کی ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اس سے پہلے ان کا ایک اور بھائی چوری کر چکے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک جھوٹا الزام تھا یوسف علیہ السلام پر. لیکن یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی، یعنی باقی بھائیوں نے، کہ ایک تو یہ واضح ہو جائے کہ بھائی یہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے. اس کی ماں اور ہے، ہماری ماں اور. باپ ایک ہے تو کیا ہے، یہ بھائی یہ مائیں الگ الگ ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ چور لوگ ہیں، ہم شریف لوگ ہیں. لگتا ہے گھٹیا حرکت کی انہوں نے. آپ سوچیے کہ یوسف علیہ السلام اور قدرت کا کرشمہ یہ کہ وہ جو بکواس کر رہے تھے یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے تھے. سو یہ انہوں نے فضول حرکت کی. فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسہ، تو یوسف نے اس کو اپنے دل ہی میں رکھا. یعنی یہ تہمت تھی اور یوسف کے سامنے یہ تہمت لگا رہے تھے. یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ ان کو پہچان چکے تھے، انہوں نے ان کو نہیں پہچانا تھا. تو عین یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے انہوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ جی یہ کیا ہے
اس کا بھائی بھی یہی کچھ کر چکا ہے. بھائی یعنی آپ کر چکے ہیں لیکن کوئی نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ, یوسف نے اس کو اپنے دل ہی میں رکھا, وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ, اور ان پر اس کو ظاہر نہ کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا, انہوں نے کہا کہ تم بہت برے لوگ. یہ اصل میں ایک بڑی اچھی مثال ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ قالا کہا یہ دل میں کہنے کے لیے بھی آتا ہے. آبویسلی انہوں نے دل میں کہا, یعنی ان کے بھائی سامنے کھڑے ہوئے تھے اور وہ یوسف علیہ السلام پر خود ان پر الزام لگا رہے تھے ان کے ماضی کے واقعات کے حوالے سے. جتنی حکایتیں اس معاملے میں یہ تو کتابی وہ قصص الانبیاء کتابیں بھی ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنا تعارف کرا چکے تھے بنیامین کو. اپنا تو قرآن میں بھی لکھا نہیں, یہ اس واقعے سے پہلے تعارف ہو چکا تھا, اینڈ بوتھ آف دیم نیو ایچ ادر ویری ویل. اس کے بعد یہ واقعہ ہوا, اینڈ بنیامین آلسو وانٹیڈ ٹو اسٹے بیک. لیکن یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, ہاں وہ اتنی سی بات ہے. اس کے علاوہ ہم اور باتیں قبول کر لیں گے سوائے ان باتوں کے کہ جو قرآن مجید جو تھیم بیان کر رہا ہے, جو پیغام دے رہا ہے, جو اس سے ٹکراتی. تو یہ بات تو قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے یہ اعتماد دلا دیا تھا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں اور تم کو اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مگر یہ بات کہ جو بعد میں واقعات ہوئے ہیں وہ ان دونوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ سے ہوئے ہیں, اس کی کوئی صراحت نہیں. سو ہم ظاہر ہے کہ نہیں, بنیامین ڈنٹ نو کہ یہ میرے ساتھ واقعہ ہونے والا ہے. وہ سارا حضرت یوسف کا خاموشی ہے, ہاں خاموشی ہے, تو ہم نہیں جانتے. میں صرف اس بات میں کہہ رہا ہوں کہ they knew the credentials of each other prior to this incident. جی یہ تو ہے. قال انتم شر مکانا, فرمایا یوسف نے اپنے دل میں کہ تم بہت برے لوگ. واللہ اعلم بما تصفون, اور اللہ اس کو جانتا ہے جو کچھ بھی تم بیان کر رہے ہو. یعنی یہ بات کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے, اور یہ بات انہوں نے اپنے دل میں کہی. قالوا یا ایھا العزیز, انہوں نے کہا کہ اے عزیز. اے عزیز یعنی یوسف علیہ السلام کو خطاب کیا. یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا, ان کے ایک بہت بوڑھے باپ ہیں. فخذ احدنا مکانا, تو آپ ایسا کریں کہ ان کی جگہ پر ہم میں سے کسی ایک کو رکھیں. یعنی والد صاحب ان کے واپس نہ آنے پر بہت پریشان ہوں گے, تو ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں, ان کو نہ پکڑیں. انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو بہت اچھے نیک آدمی دیکھتے ہیں, ہم آپ کو بڑے اچھا انسان جانتے ہیں, اس لیے ہماری ریکویسٹ کو آپ قبول کر لیں. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ, ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده, کہ ہم پکڑ لیں سوائے اس کو کہ جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہو. انا اذا لظالمون, ہم اس صورت میں نہایت ظالم ہوں گے. یعنی جس کے پاس سے مال ملا ہے بس اسی کو ہم پکڑ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اس میں جو اسٹیٹمنٹ ہے بڑی کیئرفل اسٹیٹمنٹ ہے. یعنی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں عام طور پر یہ توریہ ہوتی ہے. توریہ سنا آپ نام توریہ, یہ رے بول رہا ہوں, لام نہیں ہے, تولیہ نہیں ہے, توریہ. ایک ہوتا ہے جھوٹ. جھوٹ تو غلط بیانی ہوتی ہے, اور جھوٹ میں غلط بیانی کے ساتھ دھوکے کی بھی نیت ہوتی ہے. اور توریہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن دوسرا اس سے غلط فہمی کا شکار ہو گیا. بعض اوقات
ریئر اوکیزن میں یہ ضروری ہو جاتا ہے، بلکہ شاید مطلوب بھی ہو جاتا ہے۔ سنیے آپ نے اس کی مثال، وہ جو حضرت ابو بکر والی، جب حضرت ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے تھے غار ثور کی طرف، تو وہ جو سراقہ جو پیچھے آیا انعام کا سن کے کہ میں پکڑ لوں گا اور مجھے بہت انعام ملے گا، وہ اعلان کر دیا تھا قریش کے لوگوں نے، تو دونوں کو جا کے اس نے ہی واز دیئر ملاقات ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا اور اس کو اور کچھ نہیں پتا تھا، وہ ہی واز میڈلی آفٹر دیٹ پرائز منی، اس کو تو صرف بندہ چاہیے تھا کہ وہ پیش کرے۔ تو حضرت ابو بکر کو جانتا تھا، حضور کو جانتا بھی نہیں تھا، تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا پریزنس آف مائنڈ سے اختیار کرتے ہوئے کہ رجل یہدنی الی الطریق، یہ ایک انسان ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہا ہے۔ سو اس کا ظاہر ہے کہ حضور ہی تو راستہ دکھانے آئے تھے، کیا خوبصورت جملہ ہے، وہ سمجھا کہ یہ گائیڈ ہے میرے، مجھے گائیڈ کر رہے ہیں، تو وہاں سے چلا گیا۔ تو یہ اس طرح کے جو جوابات ہیں، بعض اوقات جو جواب ٹھیک ہو، اس میں کوئی غلط بیانی نہ ہو، لیکن صورتحال میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے بعض اوقات میں آ گیا اگین سے آن ویری ریئر اوکیزن، کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا، جملے میں یہ بات نہیں ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی کو پکڑے کہ جس نے چوری کی۔ چوری نہیں کہی، آپ دیکھیں بڑے کیئرفل الفاظ ہیں کہ اللہ کی پناہ کہ ہم پکڑیں سوائے اس شخص کے کہ جس کے پاس ہمارا سامان نکلا ہو، اگر ایسا کریں گے تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب انہوں نے ظاہر جواب سنا پھر وہ مایوس ہو گئے، تو آپس میں مشورے کے لیے وہ الگ سے بیٹھ گئے۔ بھائی یہ طے ہو گیا کہ اب بنیامین کو واپس نہیں لے آ سکتے، اور بنیامین کو واپس نہیں لے جائیں گے تو ابا جان سخت ناراض ہوں گے، پہلے ہی ہمیں گھٹیا حرکت کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ایک کانفرنس کرنی ہے، تو وہ سب مل کے بیٹھے اور انہوں نے بات چیت کے لیے اپنے آپ کو سب سے الگ کر لیا۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، ان میں سے ایک بڑے نے کہا، یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے سب سے بڑے نے کہا، سو اٹس ناٹ نیسسری کہ ان کا جو عمر میں سب سے بڑا بھائی تھا اس نے کہا، ان میں کے ایک بڑے نے کہا۔ اچھا، اس لفظ میں اس کا بھی امکان ہے کہ وہ بڑا ضروری نہیں کہ علم میں ہو، عمر میں ہو، بلکہ ہو سکتا ہے علم میں ہو، سمجھداری میں ہو، بردباری میں ہو۔ زیادہ امکان یہی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے یہودا جو اصل میں ان 10 بھائیوں میں سب سے زیادہ پرومیننٹ تھے، اور یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ یہی وہ بھائی تھے جنہوں نے کہ مارنے کی جگہ پر کنویں میں پھینکنے کا مشورہ دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے والد نے اللہ کے نام پر تم سے ایک بڑا پختہ عہد لیا تھا؟ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جو تم یوسف کے معاملے میں زیادتی کر چکے ہو۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہی واز دا ون کہ جن کے اندر ہمدردی تھی، جنہوں نے ان کے بارے میں ایک سافٹ کارنر رکھتے ہوئے یہ کہا تھا یار مارنے کی کیا ضرورت ہے، تم نے اپنی نگاہوں سے ان کو اوجھل کرنا ہے تو کنویں میں پھینک دو۔ سو انہوں نے کہا میں نہیں جانے والا، انف از انف، بہت زیادہ ہو گیا، تم نے زیادتیاں کی ہیں، میں اپنے والد سے تمہارے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، میں آئی کانٹ فیس ہم، میں نہیں جاؤں گا۔ فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس جگہ سے اب نہیں ہٹنے والا، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو دس پلیس، جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرا کوئی فیصلہ نہ کرے، تو میں اب تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہوں، تو تم نے جو کرنا ہے سو کر لو۔ وَهُوَ
خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سو معلوم ہوتا ہے کہ کردار میں بھی، اللہ کے تعلق میں بھی، ان 10 بھائیوں کے مقابلے میں یہ ایک بہتر بھائی تھے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی میں اس طرح کی کوئی بات پڑھتا ہوں قرآن میں، اور قرآن میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ یار سارے بندے ایک طرح کے نہیں ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بار بار ان کے بارے میں بھی کہتا ہے، اہل کتاب کے بارے میں، کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ سارے ایک طرح کے نہیں ہوتے، ان میں بھی سارے ایک طرح کے نہیں ہوتے. یہ ہمارے آپ پرلے درجے کی حماقت ہے کہ آپ ایک گروہ بناتے ہیں، ایک سیکٹ ہے جو ہم سے ڈفرینٹ ہے، اور سارے کمینے لوگ ہیں. دس از ناٹ پاسبل. یہ کہیں ہو ہی نہیں سکتا، ایک خاندان کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. تو ان 10 بھائیوں میں جنہوں نے کہ اتنا ظلم کیا تھا، ان میں سے ایک بھائی کی اللہ تعالیٰ سیرت بیان کر رہے ہیں باقاعدہ. اس کا کیا ضرورت تھی اس کو بیان کرنے کی؟ لیکن پوری اس کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس کی کمٹمنٹ آ رہی ہے، اور آخر میں وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ تم اپنے باپ کے پاس. فقولوا یا ابانا، اور کہو اے ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی. وما شہدنا الا بما علمنا، اور الا بما عہدنا، اور ہم وہی بات کہتے ہیں کہ جس کا ہم کو علم ہے، ہم اسی کی گواہی دیتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں. وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے معاملات کو کی حفاظت کرنے والے، نگہبانی کرنے والی نہیں ہے. دس از دا ریالٹی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. باقی یہ کہ اصل حقیقت اور تفصیلات کیا ہیں ہم نہیں جانتے. ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے کو ہم آپ کے سامنے بس نریٹ کر رہے ہیں سمپل طریقے سے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور آپ پوچھ لیجئے اس قافلے سے بھی کہ جس کے ساتھ ہم تھے. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس سے بھی کہ جو ہم سے پہلے آیا. یعنی ان بستی کے لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے کہ جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے کہ جو ہمارے ساتھ تھا، جو کہ ہم سے پہلے نکلا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں. یعنی ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات غلط نہیں ہے. وہ قریہ، وہ بستی، اس کے لوگ بھی گواہی دیں گے، اور وہ قافلہ جس میں ہمارے علاوہ اور لوگ بھی ہیں، ان سے بھی آپ پوچھ لیجئے، وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم بالکل سچے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، جب یہ ساری داستان سنی تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ تمہارے دل نے ایک بات بنا لی، یا تم نے ایسی بات کی ہے جو ٹھیک نہیں ہے. یعنی ان کو پھر یقین نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا دل کہتا تھا کہ یہ چوری نہیں کر سکتا میرا بیٹا، دس از ناٹ کریکٹ. سو انہوں نے آؤٹ رائٹلی ریٹ کر دیا کہ تم نے اپنی طرف سے ایک معاملہ بنا لیا ہے، ایک تم نے کہانی گڑھ لی ہے، تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. صبر جمیل، تو اچھی طرح سے صبر کرنا میرے لیے یہی بہتر ہے. کوئی بات جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب خبر ملی تھی تو اس موقع پر کہا تھا عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی امید ابھی بھی تھی. سب سے مراد بنیامین، یوسف اور یہ یہودا. مجھے امید ہے کہ اللہ لے آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کا خواب وہ سن چکے تھے. انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ خواب یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے پیغمبری ملے گی. انہیں اللہ کے ہاں اس کی بڑی امید تھی کہ وہ زندہ ہیں اور ایک دن ملیں گے اور وہ خواب پورا ہوگا. اس خواب کی تعبیر سامنے آئے گی. فرمایا کہ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ بہت جاننے والا،
بڑی حکمت والا ہے. یعنی اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن وہ جو کچھ کرتا ہے حکمت کے مطابق کرتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے، اور قرآن کے پڑھنے کا جو ایک اہم پہلو ہے وہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس کی روشنی میں اپنی تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جو صفات کا ذکر آتا ہے وہ صفات اصل میں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی ان صفات کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کریں. ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ نے اس امکان سے ہمیں مایوس کر دیا ہے، دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا سارا تعلق اللہ کے ساتھ اس کی صفات کے حوالے سے. اس کی صفات پر جب ہم غور کرتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جسمانی نہیں بلکہ روحانی. اصل قرب روحانی ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ بات کہ اللہ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، یعنی وہ ہمارے سارے احوال سے واقف ہے، دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، ہماری باتیں جو ہم کرتے ہیں اس سے بھی واقف ہے، لوگوں کے سامنے جو کرتے ہیں اس سے بھی، اور جو اکیلے میں کرتے ہیں اس سے بھی، اس کے پیچھے جو ہماری نیت ہوتی ہے اس سے بھی. ہماری بڑی زبردست چیز ہے. یہ اگر انسان اس کو گہرائی میں جانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے، متاثر کرنے کی کوشش کرے تو بڑا غیر معمولی اثر، بہت غیر معمولی ہے. بندہ کہے یار آئی کانٹ سے دیٹ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو ایک چیز تو ہے علیم، اور دوسری ہے حکیم. الحکیم، اللہ حکمت والا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، میں اپنی طرف سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا، مگر بعض اوقات ہو جاتی ہے، نیت کی خرابی بھی ہو جاتی ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اپنی پلاننگ کرتا ہوں، مگر بعض اوقات معاملات میری ایکسپیکٹیشن سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو میں جب سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں، مگر اللہ حکیم. یہ اگر فیصلہ اللہ کا ہے تو یہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ ہے اصل میں اللہ کی صفات کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ جس کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال سکتا ہے، متاثر کر سکتا ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ کی حکمت بے پناہ ہے. یہی بات ہے کہ جو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے. تو مجھے امید ہے اس سے کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. جی یہاں جو صبر جمیل کا ذکر دوبارہ آیا ہے اور پیچھے بھی جو آیا تھا، تو اس میں اس سے مراد، اور یہ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو میں نے اس کی وضاحت نہیں کی. صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہو جائے، اللہ نے جو طے کیا ہے اس پر واویلا نہ کرے، شور نہ مچائے، اللہ سے جھگڑا نہ کرے، اعتراض نہ کرے، اور بس اس کا فیصلہ سمجھ کے اس کو برداشت کر لے. غم نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. غم تو ہوگا، لیکن ایک چیز ہے کہ جو انسان کے اوپر ایک نیچرل
कैफियत तारीख होती है किसी के बिछड़ने की, किसी ऐसे वाक़े के होने की कि जिसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन उसमें ये इंसान का इत्मीनान कि ये अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह का फ़ैसला कभी गलत नहीं हो सकता, ये वो चीज़ है कि जो इंसान को सब्र जमील अता, यानी ऐसा सब्र कि जिसमें कोई शोर, कोई एतराज़, कोई प्रोटेस्ट, लोगों के सामने अपने तकालीफ, परेशानी की दास्तान बयान करना, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ है बस उसी का इजहार हो, जिसकी अभी आपके सामने एक मिसाल आएगी कि अभी आगे चल के याकूब अलैहिस्सलाम इसका इजहार करेंगे। बस अल्लाह के सामने आप अपने गम का इजहार कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा लोगों को ये महसूस ना हो कि यार ये बहुत ही तकलीफ़ में है। इससे तो मिलने के बाद मालूम होता है कि एक दास्तान है एतराज़ात की, मालूम होता है कि इसकी ज़िंदगी बहुत बुरी गुजर रही है। ऑनेस्टली बाज़ औक़ात ये महसूस होता है बाज़ लोगों से मिल के कि यार ये तो बहुत मसले हैं इनकी ज़िंदगी कि बहुत ही परेशान है, मालूम होता है कि इसको कुछ सुख है ही नहीं। ज़ाहिर है कि अल्लाह की तरफ से इंसान के ऊपर जब मुश्किलात आती हैं तो इंसान जब अल्लाह पे भरोसा करता है, अल्लाह की हिकमत पर उसको इत्मीनान यकीन होता है, तो फिर वो अपने आप को मुतमईन करता है और वो अल्लाह के फ़ैसले पर काने होता है, उस पर उसको एक दर्जा इत्मीनान हो जाता है। ये कहा है सब्रुन जमील। फरमाया कि वतवल्ला अन्हुम, तो वो ये कहकर उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया, यानी ये बात तो कर ली याकूब अलैहिस्सलाम ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुंह फेरा। वक़ाला या असफ़ा, और उन्होंने कहा कि आए अफसोस अला यूसुफ पर, वब्यद्दत ऐनाहु, और उनकी आंखें सफ़ेद पड़ गई। रोए, बहुत रोते थे मगर अलग हो गए, यानी किसी के सामने नहीं। यही मालूम होता है सब्र जमील है। ये तो नहीं हो सकता कि आदमी को गम ही ना हो। आदमी अगर हसास है, और एक अच्छा इंसान हसास ही होता है, तो उसको गम तो होता है, लेकिन वो अपने गम का इजहार दूसरों के सामने नहीं करता। उन्होंने उनसे मुंह मोड़ा, और मुंह मोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि या असफ़ा अला यूसुफ, हाय अफसोस यूसुफ पर, वब्यद्दत ऐनाहु, और उनकी आंखें सफ़ेद पड़ गईं, मिनल हुज़्न, गम से, फ़हुवा कज़ीम, और वो घुटा जा रहा। ये हुआ, घुटा जा रहा। मालूम ये हुआ कि बहुत गम उनके ऊपर तारी था। ये गम ताज़ा हो गया, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनके ताल्लुक़ की वजह से, उनके बिछड़ जाने के नतीजे में वो गमगीन तो थे, बहुत थे, लेकिन ये जो एक नया गम आया, इससे वो गम भी ताज़ा हो गया। मालूम होता है कि ये भी एक हकीकत है। और ये भी एक अजीब बात है कि ख्याल आता है कि यार इस वक्त तो बिछड़े थे बिन्यामीन, यूसुफ को बिछड़े तो एक अरसा हो गया था, तो कहना तो ये चाहिए था कि हाय बिन्यामीन, लेकिन मालूम होता है कि उनको जो गम असल में खाया जा रहा था वो यूसुफ का, इसलिए कि वो आउटस्टैंडिंग, उनका किरदार, उनका अखलाक, उनका पोटेंशियल, उनको मालूम था कि इन्होंने आगे चल के अल्लाह के यहाँ उनका जो मकाम होगा, तो उसके नतीजे में उनको उनके साथ वो गैर मामूली ताल्लुक़ था, और वो उनकी जितनी ज़्यादा कदर करते थे, यही तो वजह बनी थी दूसरे भाइयों की उनसे हसद करने की। तो उन्होंने इसको बयान किया, और वो कुरान कहता है कि वफ़हुवा कज़ीम, और वो घुटे जा रहे थे। क़ालू तल्लाहि तफ़्तहु तज़कुरु यूसुफ, उन्होंने कहा, यानी बेटों ने कहा कि अल्लाह की कसम, आप यूसुफ का तज़किरा करते ही चले जाएंगे, आप तो यूसुफ को
یاد کرتے ہی رہیں گے حتیٰ تکون حرضاً، جب تک کہ آپ یا تو اپنے آپ کو گھلا دیں، او تکون من الحالکین، یا پھر ہلاک ہو جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ یہ ایک طرح سے بظاہر تو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تھا، لیکن یہی معلوم ہوتا ہے کہ اندر سے یوسف کے حسد کی جو آگ تھی اس کا اظہار بھی تھا، اس بات کا بھی اظہار تھا کہ یار ہم نے سوچا تھا کہ یوسف کو سامنے سے ہٹا کے اب ہماری صورتحال بہتر ہوگی۔ قرآن نے بتایا تھا نا کہ پھر تم اس کے بعد ہو جاؤ گے ٹھیک لوگ، قومن صالحین، تو یہ تو نہیں ہوا، تو فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب اتنے ہی ہم نے تردد بھی کیا، اس کو مار کیا بھگا دیا ہم نے، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ وہ اسی طرح سے یوسف ہی کی محبت میں، اسی کے غم میں مبتلا ہیں، اور ہم ویسے ہی بالکل سائڈ لائن ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ لگتا ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو بالکل ہی یا تو بلا دیں گے یا مار دیں گے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ یہ ہے اصل میں وہ صبر جمیل، یعنی مجھے غم تو ہے، لیکن میں اپنا یہ غم اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں، میں جب سجدہ کرتا ہوں، میں جب دعا کرتا ہوں، میں جب لوگوں سے الگ ہوتا ہوں، تو میں تب اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اور اسی سے کرنا چاہیے۔ اپنی پریشانی، اپنے غم کا تذکرہ کسی اور سے کیا کریں، اور کسی کے ہاتھ میں ہے کیا؟ سو یہ وزڈم ہے، یہ اصل میں ڈیپتھ ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے چاہتے ہیں اپنے بندوں کہ بندے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں، جو کچھ بھی ان پہ بیتتی ہے اس کو جھیلیں، ڈھیٹ نہ ہو جائیں، انسینسٹیو نہ ہوں، یہ مقصد نہیں ہے۔ ان کے اوپر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں بس ان کا اظہار اپنے رب کے سامنے کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں شکوہ کرتا ہوں اپنے پریشانی کا اور اپنے غم کا اظہار کرتا ہوں اللہ ہی کے سامنے۔ وَاعْلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور دیکھو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات کہ جو تم نہیں جانتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ ملاقات ہوگی، اور شاید یہ چیز غم میں اضافہ کرتی ہو۔ بھائی اگر بندے کو پتہ لگ جائے ختم ہو گیا تو ایک طرح سے ایک اطمینان سا ہو جاتا ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ نہیں ختم نہیں ہوئے، تو پھر ہوا کیا ہے؟ ویئر از ہی؟ یہ ایک الگ ایک پریشانی کی چیز ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا اپنے بیٹوں کو کہ میں جانتا ہوں اللہ کے پاس سے وہ بات، اللہ کے ہاں سے جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی، اے بیٹو، اذهبوا فتحسسوا من یوسف، جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کو اللہ سے امید تھی، اللہ کے پیغمبر تھے، اور یوسف علیہ السلام کا خواب ان کو معلوم تھا۔ ظاہر ہے ان کو ایک اندر سے خیال ضرور ہوتا ہوگا، اسٹرانگ فیلنگ کہ نہیں وہ موجود ہیں، لیکن پوری بات کیا ہے وہ نہیں جانتے تھے۔ فرمایا کہ لا ییأسوا من روح اللہ، انہ لا ییأسوا من روح اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے الا القوم الکافرون، سوائے انکار کرنے والے لوگ، اللہ کے منکر لوگ۔ باقی جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو تو اللہ سے رحمت کی امید۔ آدمی کی پرابلمز میں، آدمی کی مشکلات میں، آدمی کے غموں میں آدمی محسوس کرتا ہے کہ یار کیا اس کا سلوشن ہے، آئی ڈونٹ سی اے وے آؤٹ۔ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ایک وہ ہے ڈیڈ اینڈ ہے، لیکن پھر اللہ سے امید ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں انسان کو اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ ہم نظر نہیں آ رہا ہم کو کچھ بھی، لیکن تو سب کچھ جانتا ہے اور تیرے اختیار میں سب کچھ ہے۔
فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ پیش ہوئے، داخل ہوئے ان کے پاس، معلوم ہوا کہ ایک ٹرپ اور گیا. دس واز دا تھرڈ ٹرپ. یعنی سامان لینے جاتے تھے نا، تو پہلی مرتبہ گئے، دوسری مرتبہ بنیامین کو لے کے گئے، بنیامین وہیں رہ گئے، اب یہ تیسرے ٹرپ کے ساتھ گئے. تو پھر جب وہ ان کے پاس گئے تو قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا کہ اے عزیز، مسنا و عزیز مصر بھی ہوتے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹائٹل تھا. ہاں، عزیز کا مطلب جیسے پرائم منسٹر ہوتا ہے، یعنی وہ جو صاحب جن کے ہاں یوسف علیہ السلام ٹھہرے، جنہوں نے کہ ان کو غلام بنایا، مصر کے بازار سے لیا اور اپنے گھر میں رکھا، ان کے لیے بھی العزیز تھا. تو معلوم ہوتا ہے ٹائٹل ہے ان کے سینئر آفیشلز کے لیے، یعنی جو اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمارے اہل عیال کو بہت مشکل پیش آ رہی ہے. ظاہر ہے انہوں نے اس کو بہت ہی لجاجت گڑ گڑا کے یہ بات کی. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لائے بھی بڑی حقیر سی پونجی. ہم جو قیمت لے کر آئے ہیں وہ اس مرتبہ وہ بھی بہت تھوڑی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ خاص ان کے پاس پیسے نہیں تھے، حالات بہت بگڑ گئے تھے، اور بس جو ہمارے پاس موجود تھی پونجی، کیش میں، کائنڈ میں تھوڑی سی، وہی ہم لے آئے ہیں. تو آپ ہم پر مہربانی کریں. فاوفی لنا الکیل، تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے آپ غلہ جو ہمیں دیں وہ پورا پورا دے دیں. وتصدق علینا، اور ہم پر خیرات کریں اللہ کے نام پر. ہم اینڈ آنیسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا کلائمیکس آف اسٹوری. کلائمیکس جس شخص کو انہوں نے بے بسی کے عالم میں کنویں میں پھینک دیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے سامنے وہ بیٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ. مائی گڈنس، مائی گڈنس، اللہ اکبر. دس از یہ کلائمیکس ہے. خدا تعالیٰ کا ہاتھ، خدا کتنا مضبوط ہے، انسان کتنا بے بس ہے، وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے. یعنی انہوں نے پکڑ کے اس کو اٹھا کے پھینک دیا تھا، نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ اپنے طور پر انہوں نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا. خدا نے زمانے کو بدل کے زمانے کو ایسے پلٹا کہ وہ بھائی آئے اور اس کے آگے انہوں نے بھیک مانگی کہ یار پلیز ہمیں کچھ دے دو. اللہ اکبر. آنیسٹلی میں جب یہ پڑھتا ہوں یار یہ اس سارے بیان کا کلائمیکس ہے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ یقیناً صدقہ کرنے والوں، خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. جب یہ بات یوسف علیہ السلام نے سنی، ظاہر ہے یوسف علیہ السلام بھی ہل گئے ہوں گے، یہ کیا ہوا کیا ہے. یہ تو دس از ایکسٹریم. یہ جو حالات کا بدلنا، پلٹنا، نیچے جو تھے وہ اوپر چلے گئے اور اوپر جو تھے ان کو پٹخ کے نیچے کر دیا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف. ان سے رہا نہ گیا. انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی از انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، تمہیں اندازہ ہے. تو انہیں بھی فوراً آبویسلی آئی ڈونٹ نو بات کرتے ہوں گے آپس میں، نہیں کرتے ہوں گے، مگر کچھ خیال تو آتا ہوگا یار یہ دس فیس جانا پہچانا ہے یار. وہ زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا، تب 10-15 سال گزرے ہوں گے. از فیملیئر. یہ خیال کرتے ہیں نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر یہ کہ ادھر بھی تو یہ سارے جو ہے نا وہ چیزیں لنکس مل گئیں. اور جب انہوں نے یہ پوچھا ان سے تو بس بات ختم ہوگی. انہوں نے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. انہوں نے کہا کہ کیا تم باقی تم یوسف ہو، سچ مچ میں تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف. انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں. وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرے بھائی ہیں. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پر عنایت کی. بڑی بات ہے. اللہ کا جو احسان ہے ظاہر ہے اس کا اعتراف اس موقع پر یہ ایک بندہ مومن کر سکتا ہے.
کہ یہ ساری جو سچویشن ہے اس میں جو میں یہاں تک پہنچا ہوں اس میں خدا کی مہربانی اور اس کے احسان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یہ ہے جملہ. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں جیسے بتا رہے ہیں کہ میں ساری سٹوری میں نے اس لیے سنائی تھی. یہ سٹوری میں نے جو تمہیں سنائی تھی جو سنا رہا ہوں اس کے لیے سبق جو ہے وہ یہ ہے. یہ جان لو کہ جو یتقی ڈرتا ہے اللہ سے ویصبر اور ثابت قدم رہتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اس لیے کہ اللہ خوبی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ ہے اصل میں مورل آف دا اسٹوری. یہ سمجھانے کے لیے ہم نے تم کو یہ واقعہ سنایا ہے. اے مکے میں رہ کر مکے کے سرداروں سے مارے کھانے والے میرے پیغمبر کے ساتھیوں، ڈونٹ وری، تم بھی حوصلہ کرو، پریشان نہ ہو، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے سنبھالے گا. جو ڈرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ احسان کرنے والوں یعنی خوبی کا رویہ اختیار کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ قد آثرک اللہ علینا. بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ نے تم کو ہمارے اوپر برتری دی. ان کو بھی اس کا احساس ہو گیا ہے. تو مطلب لگتا یہ ہے کہ وہ اچانک ساری سٹوری ان کے سامنے آ گئی اور ٹروتھ ڈانڈ اپون دیم. ان کو بات سمجھ میں آ گئی. یار نہیں یار یہ تو بالکل سب چیزیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم پر واضح ہو رہی ہیں. ہم ہی نے بڑی زیادتی کی ہے اور اللہ نے تم کو ترجیح دی. اللہ نے تم کو پریفر کیا اور برتری تم کو حاصل ہوئی. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. اور ہم ہی تھے کہ جو خطا کر ہم سے ہی زیادتیاں ہوئی. ظاہر ہے آبویسلی یہ کہ اب یوسف کی پوزیشن ہی بدل گئی تھی. یہ دوسرے ہی انسان تھے. وہ بچے تو نہیں تھے کہ جن کو انہوں نے کنویں پھینکا تھا. اس سرزمین کے بادشاہ تھے جس میں کہ وسائل کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا تھا. یہ فقیر بن کے آئے تھے ان کے سامنے. تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے جو ان کے بھائی ہیں تو انہوں نے اعتراف کر لیا کہ اللہ نے آثرک اللہ علینا، تم کو برتری دی ہم پر. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. اور ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ قصوروار تھے. یہی اصل میں ساری پرابلم ہے کہ انسان جو حسد کرتا ہے اس میں اگر وہ یہ اعتراف کر لے یار دوسرے بندے کو وہ مجھ سے بہتر ہے، مجھے بھی موقع ملا تھا، نہیں کیا میں نے، یار میں نے بدتمیزیاں کی، میں نے وقت ضائع کیا، آئی ڈڈنٹ ڈو انف، اور دوسرے آدمی کو مجھ پر کامیابی برتری حاصل ہو گئی بیکاز ہی ڈیزروڈ اٹ. خدا کا فیصلہ تھا. خدا کا فیصلہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہی تو نہیں کرتا آدمی. اسی کی توفیق نہیں ہوتی انسان کہ وہ دوسرے کو جو اس سے بہتر ہے، جس کو زیادہ ریکگنیشن ملی ہے، جس کو اللہ کی طرف سے زیادہ عنایتیں ہوئی ہیں، وہ اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو مان لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کو پکڑ کے کان سے ہم نیچے کیا نا، تو شکر ہے خدا کا انہوں نے پھر مان لیا. یہ بھی ایک توفیق کی بات ہے. نہ مانتے اس وقت بھی کچھ گھٹیا حرکت کرتے. سو ان کے ہاں اس بات کا اعتراف پیدا ہو گیا. یہی وہ اعتراف ہے جس سے ابلیس محروم ہو گیا تھا. یہی وہ اعتراف ہے جس سے بنی اسرائیل محروم ہو گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے آپ کو ایک امتی کی حیثیت سے جھکانے کے لیے ان کے اندر آمادگی پیدا نہیں ہوئی. یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بالکل محروم کر دیتی ہے جب انسان اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ مان لیا اور یہ کہا کہ یا بنی اذهبوا، قال، انہوں نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم،
کہ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. کہتے ہیں کہ یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے وہ کفار آئے کہ جنہوں نے کہ جو بچ گئے تھے اور جنہوں نے بہت ستایا تھا، زیادتیاں کی تھیں، اور بالآخر وہ سرنڈر کر کے سامنے آ گئے. وہی صورتحال ہو گئی جو اس وقت بھائیوں کی تھی. تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک شریف باپ کے ایک شریف بیٹے ہیں، ایک اچھے انسان کے اچھے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھائی کی توقع کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا، اور یہی الفاظ، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ اب تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے. تو یہ ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ساری بات بیان ہو رہی ہے مکی دور میں، اور ان مسلمانوں کو حوصلہ دلایا جا رہا ہے کہ جن کے ساتھ اسی طرح سے زیادتیاں ہو رہی تھیں، جیسے کہ کسی زمانے میں یوسف کے بھائی نے ان کے ساتھ زیادتی کی. لیکن اس داستان کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری دی، ان کو یہ حوصلہ دلایا کہ تمہارے جو آج حالات ہیں کل کو بدل جائیں گے. یہ داستان بتا رہی ہے. اس میں ان کے لیے جو ایک ہمت، اللہ کی امید اور اللہ کی طرف سے توقع کی ایک پوری داستان ہے کہ جو ان کے سامنے تھی. ظاہر ہے اس کا آدمی اندازہ ہی کر سکتا ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میری اس قمیص کے ساتھ، فالقوه علی وجہ ابی، اور ڈال دو اس کو میرے والد کے چہرے پر، یاتی بصیرہ، وہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی. یہ آنیسٹلی ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، یعنی یہ جذبات کا معاملہ ہے، بہترین اعلیٰ ترین جذبات. والد صاحب اپنے بیٹے کے انتظار میں تھے. انہوں نے یہ سارا عرصہ گزارا اپنے بیٹے کے واپس آنے کی امید پر. اس سارے عرصے میں وہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، اللہ کے آگے اپنے غم کا اظہار بھی کرتے رہے. ادھر یوسف علیہ السلام ظاہر ہے کہ اپنے خواب کو سوچتے ہوں گے، اس کی تعبیر کے بارے میں سوچتے ہوں گے، اور یہ سوچتے ہوں گے کہ جو حالات بدل رہے ہیں ان میں جو مختلف امکانات پیدا ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہو نہ ہو یہ تو ہوگا کہ والد صاحب سے ملاقات ہو، اور ان کو جو تعلق خاطر ہے اس کے بعد اگر میری یہ قمیص کہ جو میں پہنتا ہوں جب ان کے چہرے پر پڑے گی تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی. اللہ کی بات ہے، اللہ والوں کی بات ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی تعلق ہے، اور اس میں جذبات بھی ہیں، اور اللہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو ہم اپنے اس مادی جو ایکسپلینیشن ہم کرتے ہیں اس کی گرفت میں نہیں آ سکتی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر واپس آؤ. یعنی اب جب کہ تم آؤ تو والدین اور تمام لوگ گھر والے سب کے سب آؤ. میں ایک مرتبہ پھر ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہم نے آیت نمبر 77 سے شروع کیا آج کا سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہا ان کے بھائیوں نے کہ اگر انہوں نے چوری کی تو اس پہ ہمیں کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ چوری کی ان کے بھائی نے بھی اس سے پہلے. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو اس کو چھپا لیا یوسف نے اپنے جی میں. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور انہوں نے ان پر ظاہر نہ کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، دل میں البتہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ بہت برے ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے.
قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا کہ اے عزیز، ان لہ ابن شیخا کبیرا، ان کے ایک بوڑھے باپ ہیں، فخذ احدنا مکانا، تو آپ ایسا کریں کہ ہم میں سے کسی ایک کو ان کی جگہ پر روک لیں، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت نیک دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو بہت اچھا انسان دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم رکھ لیں سوائے اس کو کہ جس کے پاس ہم نے اپنے سامان کو پایا، انا اذا لظالمون، ایسا اگر ہم کریں گے تو ہم زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پھر جب وہ مایوس ہو گئے اس کے معاملے میں تو وہ الگ سے اکٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کرنے کے لیے۔ قال کبیرہم، ان میں سے ایک بڑے نے کہا، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے ایک عہد لیا تھا، من اللہ، اللہ کو گواہ ٹھہرا کر، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جو تم یوسف کے معاملے میں زیادتی کر چکے ہو، فلن ابرح الارض، تو میں تو یہاں سے نہیں ٹلنے والا، حتی یأذن لی ابی، سوائے اس کے کہ میرے والد مجھے اس کا اذن دیں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے بارے میں فیصلہ کر لے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ تم اپنے والد کی طرف، فقولوا، پھر کہو، یا ابانا ان ابنک سرق، اے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا، اور ہم نہیں گواہی دیتے، الا بما علمنا، سوائے اس کے کہ جو ہم جانتے ہیں، وما کننا للغیب حافظین، اور ہمیں غیب کے بارے میں کوئی ہم اس کے نگہبان نہیں ہیں۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، اور آپ پوچھ لیجئے ان بستی والوں سے کہ جس میں ہم تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، وإنا لصادقون، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم نے اپنے دل میں ایک بات بنا لی، فصبر جمیل، اس لیے اب میرے لیے اچھا صبر کرنا ہی بہتر ہے، صبر جمیل ہی میرے لیے صحیح طریقہ ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اور اللہ سے امید ہے کہ وہ ہم سب کو لے آئے گا، اکٹھا کرے گا سب کے سب کو، انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ فتولی عنہم، اور وہ مڑے ان سے، فقال یا اسفا، اور انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس علی یوسف، یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید پڑ گئی تھیں، فہو کظیم، اور وہ گھٹے جا رہے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو یوسف کا ذکر کرتے ہی رہیں گے، حتیٰ تکون حرضاً، یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو بھلا دیں، او تکون من الحالکین، یا آپ ہلاک کر دیں اپنے آپ کو، ہلاک ہو جائے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کا گلہ تو اللہ ہی سے کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ سے وہ بات کہ جو تم نہیں جانتے۔ یا بنیا، اے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف، اور تم یوسف کی کھوج لگاؤ، وأخیہ، اور اس کے بھائی کی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ، جان لو کہ اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتے کوئی بھی، الا القوم الکافرون، سوائے کافر، انکار کرنے والے لوگ۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ اس کے پاس آئے، قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا کہ اے عزیز، اے شریف بڑے عہدے والے انسان، مسنا واہلنا الضر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت نے پکڑ لیا، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور اب تو ہم لائے ہیں ایک پونجی، ایک ادائیگی کے لیے قیمت بہت تھوڑی، فاوفی لنا الکیل، تو
ہم کو پورا پورا دیجیے بھر کے غلہ، وتصدق علینا، اور ہم پر خیرات بھی کریں، ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے ان کو کہ جو خیرات کرنے والے ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے۔ قالوا ائنک لانت یوسف، انہوں نے کہا کہ کیا واقعی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرے بھائی ہیں، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر، اور حقیقت یہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا اور ثابت قدمی اختیار کی اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس لیے کہ اللہ عمدہ رویہ اختیار کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تم کو ترجیح دی، برتری دی ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم یقیناً خطا کرنے والے تھے، ہم یقیناً قصوروار تھے۔ قالا، انہوں نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی الزام نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ معاف کرے تم کو، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری اس قمیص کو، فالقوہ علی وجہ ابی، اور ڈال دو اس کو میرے والد کے چہرے پر، یاتی بصیرہ، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، وَأْتُونِی بِأَہْلِکُمْ اجمعین، اور تم سب گھر والوں کے ساتھ ان کو میرے پاس لے کر آؤ، اپنے سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس آؤ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ اللہ کے نبی نے اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ معاف کر دیا، تو کیا یہ اس کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے توبہ کی، نادم ہوئے، تو اللہ کے نبی کے معاف کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا سے معاملہ جو ہے صاف کر لیا ہے اور وہ معافی ہو گئی؟ دیکھیں جی، ایک تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی اگر وجہ نہ ہو ایسی کہ جس میں پبلک کا، سوسائٹی کا نقصان ہو، تو ایک اچھے انسان کو دوسرے انسان کو معافی کرنا چاہیے، یہی پیغمبرانہ طریقہ ہے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا، اس کا تعلق تو پھر ان کی پوری پرفارمنس سے ہے، ان کے معافی مانگنے کے خلوص سے ہے۔ میں نے ابھی گزارش کی کہ وہ 10 بھائی تھے، ان میں سے ایک باقی 9 سے ذرا مختلف تھا۔ اب اس میں جو معافی انہوں نے مانگی تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کے معافی مانگنے کی کوالٹی اور خلوص یکساں ہو۔ تو دنیا میں معاملہ ہوتا ہے اور طریقے سے، آخرت میں جواب دہی ہوگی پیور میرٹ، یعنی وہ پیور میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس نیت کے ساتھ، جس طریقے سے کوئی کام کرتے ہیں، اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اسی کے لحاظ سے فرد کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ جی آپ میں سے کوئی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو میں یہاں سے باہر گیا ہوں تو ہم خواتین سے کوئی ڈر گئے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ درمیان کا معاملہ تھا، یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی اندازہ تھا کہ خواب ہے جو دیکھا گیا ہے وہ اس کی یہ تعبیر ہونی چاہیے، اس کے باوجود وہ غم میں بھی مبتلا تھے۔ یہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا یہ کیا چیز ہوئی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ ان کا غیر معمولی مقام اور ان کی نیکی اور ان کا اس بات پر اطمینان کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، خواب تو ایسا ہی لگتا تھا، اور پھر اس کا پورا نہ ہونا، وہ ان کی بہت بے چینی تھی۔
یہ ظاہر ہے یہ بات بھی اور یہ بات بھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کو یاد کر کے بہت غمگین ہوتے تھے، اور پھر یوسف علیہ السلام کی یہ بات کہ میرے قمیص ان کے چہرے پہ ڈال دو تو وہ ان کو بینائی آ جائے گی، معلوم ہوتا ہے بہت ہی ہائی کوالٹی کوئی شخصیات کا معاملہ ہے۔ ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جانب ایک امید تھی ان کو، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے یہاں سے وہی آ رہی تھی کہ ڈونٹ وری یہ تو ایسے ہی وہاں ہے کنویں سے نکل گئے تھے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، پیغمبر تو سب سے زیادہ آزمائش سے گزرتے ہیں۔ سو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی بڑی آزمائش ہوئی، وہ آزمائش ایسے ہی ہو سکتی تھی نا کہ اگرچہ کہ ایک جانب امید ہے لیکن دوسری جانب اندھیرا ہے، تو یہ سوچتے ہوں گے کہ خدا یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ اس غم میں گھلے بھی جا رہے تھے، لیکن اس غم کے باوجود ان کے اندر امید بھی تھی۔ پروبیبلی یہ کیفیت ایسی ہے کہ جس میں آدمی زیادہ پریشان ہوتا ہے، ایسا ہی لگتا ہے۔ سورہ اعراف میں جو خوف اور طمع کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، بیسیکلی تو دعا سے ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن آئی تھنک یہ اس کی بہترین مصداق کی رویہ ہے جو آپ اس میں حضرت یعقوب سے نظر آ رہا ہے۔ پور امید بھی تھے مگر ڈرتے بھی تھے، یعنی مانگو اپنے رب سے امید، طمع اور امید، اس سے خوف کے درمیان، اس کو کہتے ہیں نا کہ بین الخوف والرجا، کہ ایک جانب خوف ہے اور ایک جانب امید ہے۔ یہ شاید زیادہ وہ غم میں مبتلا کرنے والی وہ چیز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امید ہی امید ہو تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور اگر نا امیدی ہو تب بھی مسئلہ کوئی نہیں، سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے، تو اب غم کس کا؟ تو پروبیبلی یہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے ہاں وہ جو غم، پریشانی، بے چینی زیادہ تھی۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں انبیاء ون آفٹر دی ادر آتے رہے، اور یہ حضرت ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، اس کے بعد یکدم پھر there was a gap and then حضرت موسیٰ کے، تو لیکن اتنی تگودو، اتنی ایفرٹ، اتنا مجاہدہ اور ریاضت اینڈ آل دیٹ سارے انبیاء نے کی، وہ ساری بڑی ٹیمپریری سی ہوئی، اور اس کے بعد ایوری تھنگ ڈسپیئرڈ۔ یعنی when حضرت موسیٰ came he had to start from a scratch, unlike حضرت یعقوب، unlike حضرت یوسف جن کو کچھ پلیٹ فارم ملا۔ تو اس میں کیا مصلحت ہوتی ہے کہ وہ سارا ہی یعنی لیمنیٹ ہی ہو گیا وہ سارا سلسلہ، یعنی سلیٹ بالکل خالی کر دی گئی، تو یو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ ونس اگین۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک چیز دی ہے سب سے اہم، جس کی بنیاد پر یہ سارا امتحان ہو رہا ہے، جس میں میں آپ سب انسان مبتلا ہیں، وہ ہے ایک ریئل جینوئن آزادی، جس آزادی کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے ابھی جو جواب دیا ان کو بھی کہ وہ جو معافی ملنا ہے یا نہیں ملنا، یا کم ملنا یا زیادہ ملنا، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ان 10 بھائیوں میں سے کس نے کیا رویہ کیسے اختیار کیا اپنی اس آزادانہ مرضی سے کہ جو اس کو ملا تھا۔ سو کمنگ ٹو یور کویسچن، اللہ کے پیغمبر آئے اور پے در پے آئے، اور معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں تو بھرمار کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک، اس کو قرآن کہتا ہے نا تترا، ون آفٹر دی ادر، کانٹینیوسلی، ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی ہوتے تھے۔ یہ ہے اللہ کا اہتمام، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے پیغام کو برقرار رکھا۔ برقرار رکھا سے مراد یہ ہے
کہ اس نے وہ جو آزادی ہے نا جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اس آزادی کو بھی رکھنا تھا اور پیغام کو بھی رکھنا تھا. تو اس میں دو ہی آپشنس تھیں. دیر کوڈ بی ٹو پاسبلٹیز. ایک یہ کہ وہ پیغام آئے، لوگ آزاد ہوں، چاہے اس پیغام کو مانے چاہے نہ مانے، چاہے اس پیغام میں الٹ پھیر کر دیں، خرد برد کر دیں، تبدیلیاں کر دیں، کچھ اضافے کر دیں، کچھ کمی کر دیں. آزادی تو یہی ہوتی ہے نا. یعنی آدمی جب آزاد ہوتا ہے تو اس کا مطلب اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چاہے تو بہترین سے بہترین انسان بن جائے اور چاہے تو گھٹیا سے گھٹیا ترین انسان بن جائے. یہی آزادی. یہ اگر آزادی نہیں ہے تو پھر تو کنٹرولڈ معاملات ہو رہے ہیں. تو پہلی جو آپشن تھی جو میں گزارش کر رہا ہوں اس کو اویل کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کہ پیغام بھیجے، تورات بھیجی، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، لیکن آزادی اتنی رکھی کہ چاہیں تو وہ پیغمبر مار دیں، چاہیں تو کتابیں ضائع کر دیں، اس میں تبدیلی کر دیں. لیکن پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ایک کے بعد ایک. کیونکہ اگر کتابیں صحیح شکل میں نہ رہیں تو پھر پیغمبروں کو ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو بیان کرتے رہیں. سیکنڈ آپشن کو اختیار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں نبوت دینے کے بعد، یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ آپ آخری پیغمبر ہیں. جب آپ آخری پیغمبر ہیں تو اب آزادی کا وہ حصہ لے لینا تھا، یعنی کہ کتاب کے ساتھ کوئی گڑبڑ. چنانچہ یہ فیصلہ کر دیا کہ اب کتاب محفوظ رہے گی، انسانوں کی آزادی رہے گی لیکن کتاب چینج نہیں ہوگی. اس لیے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسانوں کے امتحان کے لیے ماحول میں ایک توازن، ایک بیلنس ہو. آزادی اور اس کا غلط استعمال کرنا ہے جو کر لے، نیکی، اچھائی، سچائی اور اس میں آگے بڑھنا آپ کے پاس اختیار ہے، کر لیں جتنا کرنا ہے. لیکن اس سارے اس سچویشن میں، اس کشمکش میں ایک میسج ہے جس کو کہ انٹیکٹ رہنا چاہیے. وہ پہلے ایسے انٹیکٹ رکھا گیا کہ نبی آتے رہے. نبیوں کے آنے کا مقصد اللہ کے نزدیک لوگوں کو لازماً نیک بنانا نہیں تھا. اگر یہ مقصد ہوتا تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر تو اللہ نے کوئی پیغمبر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں. مقصد تھا کہ اس کا حق موجود رہے، جس نے اس کی قدر کرنی ہے اس کو مل جائے، جس نے نہیں کرنی وہ پھر سچائی کے موجود ہونے کے باوجود اس کی ناقدری کرنے کے جرم میں مبتلا ہو کر اس دنیا کو چھوڑ کے جائے اور وہ وہاں پکڑا جائے. تو تب اللہ نے پیغمبروں کی موجودگی سے اور حضور کے بعد اللہ نے قرآن اور سنت کی حفاظت کے نتیجے میں اس بیلنس کو قائم رکھا ہوا ہے. باقی یہ بات کہ کس قوم نے ٹھیک ہونا ہے، کس نے خراب ہونا ہے، کس بندے نے ٹھیک ہونا ہے، کس نے خراب ہونا ہے، کون سے باپ نے کون سے بیٹے نے اچھا ہونا ہے، یہ خدا تعالیٰ بے نیاز ہے. اس نے اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی زبردستی رکھی نہیں. اور اگر کبھی آپ غور فرمائیں، یہ سب سے خطرناک بات ہے، سب سے ڈینجرس بات یہ ہے کہ میں اور آپ آزاد ہیں اور خود مختار ہیں سوچنے میں، فیصلہ کرنے میں. یار روزانہ خدا کی قسم آپ ڈھیروں فیصلے کرتے ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہوتا ہے. کبھی کسی کو لتاڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کو گھٹیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ اچھی کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب اعلیٰ حضرت کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اسی کی بنیاد پر ہم آزمائے جا رہے ہیں. تو یہ آزمائش ہی ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ممکن بنایا ہوا ہے، اور یہ نہیں ختم ہوگی موت تک. ایک میں ابھی آج ہی ہم ایک آیت پڑھ رہے تھے، ہم پڑھ چکے ہیں اس کو، میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں کیونکہ وہ اس سے کچھ متعلق ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ توبہ نہیں قبول ہوگی انسان کی جب اس کے سامنے موت آ جائے گی.
چلو موت کے آ جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کی عمر 50 سال کی ہوگی، 60 سال کی ہوگی، 70 سال کی ہوگی، 80 سال کی ہوگی توبہ نہیں کر سکتی. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو اپنے سامنے موت نظر آ جائے، حالانکہ ابھی وہ جیتا ہے، سانس لیتا ہے، لیکن اس نے اب یہ دیکھ لیا ہے کہ وہ نظر آ گیا، کچھ ہو گیا ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو کیا ہوتا ہے یہ اس لیے نہیں بتا سکتا کہ ابھی تک میرے ساتھ یہ ہوا نہیں. تو جب ہوگا تو بتانے کا وقت ختم ہو جائے گا. تو یہ سب کے ساتھ ہونا ہے. تو جب یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد امتحان ختم ہو جاتا ہے. یہ سارا جو امتحان ہے یہ کس چیز کا ہے کہ ہم لوگ اس وقت پردہ غیب میں ہیں. ہمیں اصل حقیقتیں، اللہ، فرشتے، جنت، جہنم نظر نہیں آ رہے، اور اس میں اللہ نے ہم کو آزادی دی ہوئی ہے، اپنی کتاب، اپنا پیغام پہنچایا ہوا ہے، نیکی اور بدی کا شعور اندر رکھ دیا ہے، اپنی موجودگی کا احساس اندر رکھ دیا ہے، اور کہا ہے کہ جاؤ اب کھیلو. موت کا فرشتہ تو آپ کہہ رہی ہیں، وہاں تو کہا ہے موت آ جائے. غالباً آپ کی بات صحیح ہے کہ موت سے مراد موت کا فرشتہ ہے. بالکل یہ ہو سکتا ہے. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ پتہ لگ جاتا ہے جی کہ جو کہتے ہیں نا گل مک گئی، ختم ہو گیا، اٹس آل اوور. جیسے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ بال لو، یہ گراؤنڈ ہے، 90 منٹ ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جتنے گول کرنے کر لو. جب 90 منٹ کے بعد ریفری ویسل بجا دے گا پھر جتنے مرضی گول کرو کوئی فائدہ نہیں، میچ اوور ہو گیا. تو جب آپ کو موت نظر آ جائے گی تو اس کے بعد میچ اوور ہو جائے گا. تو یہ آزمائش ہے جس میں ہم ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے آزمائش رکھا ہے. اسی میں بس ایک اور بات کر رہا ہوں. بعض اوقات میں اس پہ زیادہ زور دیتا ہوں کہ یار یو ہیو نو بزنس واٹس ایور کہ آپ دوسروں کے بارے میں کہیں کہ وہ بندہ گمراہ ہو گیا یا بندہ گمراہ ہو کے مر گیا. تانوں کی پتہ ہے یار، ہاؤ واٹ یو نو؟ ہمیں کچھ نہیں پتا. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنی بات کو جو ہمیں معلوم ہے بیان کرنا ہے، دوسرے کی بات سننی ہے. اللہ جانتا ہے پیغمبروں کی بات برحق ہوتی ہے، اور رسولوں کے زمانے کے بالکل اختتام میں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کفار سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں اور فیصلہ ہو جاتا ہے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے. سر ابھی شب معراج کہتے ہیں اس کو، جس کا اس کے ایک اکاؤنٹ اس کا ہمیں ڈیٹیل نریٹو میں ملتی ہے، حدیث سے اس کا ہمیں تفصیلات معلوم ہوتی ہیں. تو قرآن میں تو صرف سورہ اسراء یا جس کو ہم سورہ کہف کہتے ہیں، بنی اسرائیل کی جو اس میں ہے، اور سورہ نجم میں کچھ ذکر. تو سر یہ جو ہم اتنی ڈیٹیلڈ اکاؤنٹس ہیں، سو اس کے تحت کیا ہمیں یہ اندازہ ہے کہ 27 رجب ہی ایگزیکٹ ڈیٹ ہے اس کی؟ اور اس میں جو ہم مختلف دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک آسمان کا ایک لیول ہے، پھر دوسرے پہ کس پیغمبر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. تو یہ سب اکاؤنٹس ہمیں کہاں سے؟ آپ کا جو ہے نا، آپ کی جو اپیل ہے اس پر انشاءاللہ قریب ایک اقدام ہونے والا ہے مائک کا. تو اس کے بعد اونچی آواز میں آپ کو سارے سوالات آئیں گے، کیونکہ وہ اصل میں جو سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنے سوال کے اس میں ہوتے ہیں نا انوالوڈ. تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگ نہیں سن پا رہے. ان کا سوال ہے کہ ابھی شب معراج گزری ہے اور اس کے بارے میں جو تفصیلات ہم کو معلوم ہوتی ہیں قرآن میں تو بہت تھوڑا اس کا ذکر ہے. سورہ بنی اسرائیل جو 17ویں سورہ ہے 17، اس میں ہلکا سا ذکر ہے. اور ایک بات اور سامنے آئی کہ سورہ نجم جو غالباً 53 953 سورہ ہے، اس میں کچھ تذکرہ لوگ کہتے ہیں کہ ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بات یہ ہے کہ 2-3 معاملات ہیں. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ
یہ جو معراج کا واقعہ ہوا اس کی حقیقت کیا ہے، ایک چیز، اور دوسرا اس کی تفصیلات کیا ہے۔ پہلی جو بات ہے اس کو نہ جانے کیوں لوگ اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی عقیدے کا کوئی مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ اس کے بارے میں بہت جذباتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جذباتی بعض معاملات میں اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں بہت کوئی لمبی چوڑی باتیں مبالغہ آمیز کر چکے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس سے کوئی ڈیفرنٹ بات اگر ان کے سامنے آئے تو ان کو اچھی نہیں لگتی۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل ہی میں غالباً 50، 51، 52 کوئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ یہ رویا تھا، وَالرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور وہ رویا کہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، یعنی یہ ایک اسپرچل ایکسپیرینس تھا کہ جو آپ کو حاصل ہوا۔ یہ کوئی کمتر بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبروں کے جو رویا، ان کے جو یہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، یہ بھی وحی کا ہی ایک ذریعہ ہوتے ہیں، ایک حقیقت ہوتے ہیں۔ اس میں جو کچھ بھی آپ کو دکھایا گیا، قرآن مجید نے اس کو بس ایک بیان میں سمو دیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنی نشانیاں۔ اب ان نشانیوں کی جو تفصیلات ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں، ہم ان کو میرٹ پر سلیکٹیولی ان کا معاملہ کریں گے، کیا بات ہے کہ جو صحیح لگتی ہے اور کیا بات ہے کہ جو صحیح نہیں لگتی، کسی اور بنیاد پر نہیں سوائے قرآن کے فہم اور دوسری احادیث کی فہم کی بنیاد پر۔ بہت سی باتیں ٹھیک لگتی ہیں، لیکن یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات کرائے گئے، جنت میں بھی جہنم میں بھی، جو لوگ پڑے ہوئے تھے، آپ کے اپنے امتی بھی، ظاہر ہے یہ سب تو مستقبل کی باتیں ہیں، جنت اور جہنم بھی مستقبل کی چیز ہے۔ تو اس کو جس طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے اس کو آبزرو کیا، یہ آپ کے اندر اس حقیقت کو بہت زیادہ قریب سے ایکسپیرینس کرنے کا ایک موقع تھا، جس کے نتیجے میں جو ایک ہوتا ہے نا ایک یقین کی کیفیت، وہ پیدا ہوئی، اور آپ نے اسی جذبے کے ساتھ اس پیغام کو آگے پہنچایا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شروع میں جو آیت آئی ہے بنی اسرائیل کی، اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، اس میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ مرکز تھا بنی اسرائیل کا، یہ بنی اسماعیل کا مرکز ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ٹرانسفر ہونے والا ہے، یعنی بنی اسرائیل سے جو مسجد اقصیٰ کے والے لوگ تھے، اس سے اٹیچ تھے، وہاں سے اب اللہ کے انسانوں کو ہدایت پہنچنے کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں سے اب وہ شروع ہوگا، یہاں سے اب جاری رہے گا۔ یہ چیز کہ یہ فلاں تاریخ کو ہوا واقعہ اور اس میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے اضافے کیے ہیں۔ تو ہمیں تو اپنے آپ کو اس دین اور اس کے معلومات اور فہم تک محدود رکھنا ہے کہ جو ہم کو قرآن سے اور قرآن کی روشنی میں احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ بس وہ اتنی سی بات۔ اسپیشلی سر اس کے اندر دو چیزیں جی بہت ہی عقل سے مجھے نہیں سمجھتی۔ ایک تو وہ براق کا جو ذکر ہے کہ وہ اس میں مسجد اقصیٰ میں براق آیا، پھر یہاں سے بھی تو پھر وہ براق پہ گئے ہوں گے مسجد اقصیٰ میں، تو یہاں سے وہاں تک کیسے گئے؟ اور وہاں پہ وہ آیا اور وہ لے کے گئے ایک گھوڑا، اسپیشلی وہی جو وہ جو لوگ اس میں پرانی کہانیاں تھیں ایرسٹوٹل کے زمانے کی، ان میں بھی یہ چیزیں تھیں۔ دوسرا جب وہ پتہ نہیں جس بھی آسمان پہ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے بار بار انہیں واپس بھیجا، یہ آخر زمان ہے اور وہ پیغمبر
اور یہ ان کو بار بار سکھا رہے ہیں کہ آپ جائیں ابھی اتنی نمازیں کم کرا لیں، ابھی اتنی نمازیں کم کرا لیں. مطلب یہ ایک عقل کو چھونے والی بات نہیں لگتی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ جب آپ خواب میں، رویا میں کوئی آپ کو تجربہ ہوتا ہے نا، جیسے یہ یوسف علیہ السلام کا خواب جو ابھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اس میں جو باتیں بیان ہوتی ہیں اس میں جو بیان کا انداز ہوتا ہے وہ تمثیلی ہوتا ہے، وہ لٹرل نہیں ہوتا. میں موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے، اگر وہ واقعہ صحیح ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی بات احادیث کے ذریعے سے آئی ہے تو یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتے کہ بات 100% صحیح ہوگی، لیکن مان لیا جائے اگر کہ وہ بات صحیح ہے، تو یہ میرے نزدیک اصل میں اس بات کو تمثیل سے بیان کرنا تھا کہ یہ جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں یہ اصل میں ذکر دوام ہے، یعنی گویا کہ ہم پورا دن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جو بھی 50 نمازیں ہیں وہ 5 ہو گئیں. یہ اصل میں ایک تمثیلی انداز ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی 50 نمازیں کر دی تھی. اللہ ہمارے حالات کو بہتر جانتا ہے، ہماری کیا ضرورت تھی. بائی دا وے، یہ ہم کو جو 5 نمازیں ملی ہیں پہلے بھی 5 نمازیں تھیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 5 حضور کے سلسلے میں 50 پرپوزڈ ہو گئی ہوں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ اصل میں بھی اب اللہ کا دین تو نیچر کے اوپر ہے، ان نیچرل چیز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے لیے نہیں کریں گے. تو وہ تمثیل سے بات سمجھائی گئی کہ دیکھو یہ 5 نمازیں اصل میں 50 اور ذکر دوام ہے اگر تم ان کو صحیح طرح سے پڑھو. اور باقی بھی تمام معاملات ظاہر ہے وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ سب اسی کے مطابق سمجھ میں آ جاتی ہیں. جی آپ جیسے بچپن سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں اس واقعے کو، معراج کے واقعے کو، تو وہ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ حضور پاک براق پہ گئے تھے، ساتھ آسمانوں کی کو سیر کرائی گئی، جنت کو سیر دکھائی گئی. تو آپ کی باتوں سے جو انڈرسٹینڈنگ ہمیں مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک خواب کی کیفیت میں ہوا. وہ مطلب اس طرح سے وہ جو یہ روایتیں ہیں، جیسے ابھی پچھلے دن واٹس ایپ پہ ایک کلپ میں دیکھ رہی تھی، کسی نے بھیجا تھا، مولوی صاحب نے پہلے دکھایا تھا کہ وہاں سے رفتار سے چلتا ہے، اتنی تیز جاتا ہے، تو سوچے کہ حضور پاک گھوڑے پہ گئے ہوں گے تو کیا اسپیڈ ہوگی اور کس طرح سے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خواب کی کیفیت. دیکھیں یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے جب کبھی جذبات آ جاتے ہیں. ویسے ہی میں تو نروس ہو جاتا ہوں جب کبھی بھی کسی ڈسکشن میں بھی جذبات آ جائیں. تو ہمارے معراج کے سفر میں بہت جذبات آ گئے، اور وہ جذبات کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو جسمانی قرار دے کر اور اس کے بعد اس کے بارے میں تقریریں کی ہیں، اس کو ایسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ایسا ایمان کا مسئلہ بنایا ہے کہ اگر اس کو کوئی اس سے مختلف بیان کرے تو گمراہی فلاں فلاں. حالانکہ ابن کثیر ہی میں غالباً یہ بات بیان ہوئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہی رائے تھی کہ یہ رویا تھا. رویا یہ کون سی آیت؟ یہ ہے 53 غالباً بنی اسرائیل، 60. جزاک اللہ. اسی میں اضافہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس آیت کے اندر یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے خود بطور فتنہ کہا ہے اس کو، کہ یہ رویا ہم نے بنایا ہی لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا. وہ اصل میں آزمائش تھی، وہ حضور نے بیان کی، لوگوں نے، کفار نے اس کو مذاق بنانا شروع کر دیا. تو یہ اصل میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. اللہ کے طریقے ہم جانتے ہیں، اس کو اصل میں لوگوں نے جو اس کی اصل حقیقت ہے اس سے بہت مختلف کر دیا. اور جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کی اصل سورس قرآن ہے. قرآن کی روشنی میں ہم نے باتیں سمجھنی ہیں، اور احادیث کو قرآن کی روشنی میں ہمیں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی، ایک اور جو بہت بڑی انفارچونیٹ غلط فہمی پیدا کرنے کا باعث بنی چیز وہ یہ تھی کہ لوگوں نے معراج کے سفر کو سورہ نجم کی آیات سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی. سورہ نجم میں تو جو بات بیان ہوئی ہے وہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دو تجربات ہیں، پہلا اور دوسرا جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا، اس کا کوئی تعلق اللہ سے ملاقات ہے ہی نہیں. کانا قابا قوسین او ادنا، وہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ میاں کے اتنے قریب آ گئے. نہیں، وہ جبرائیل علیہ امین کے قریب آئے تھے اور وہ اس کا بیان ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو آپ نے دوسرے پیرائے میں سمجھنا ہے تو آپ ضرور سمجھیے، مگر اس کا طریقہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کی روشنی میں ہونا چاہیے. ہم کو تمام دین کے وہ حقائق کے جو قرآن میں بیان ہوئے، اگر قرآن میں بیان نہیں ہوئے تو ظاہر ہے کہ پھر اپنی اپنی اوپینین ہوگی. حضرت سے یہ شیخ الاکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال ہوا کہ کیا وہ جس میں اطہر سمیت تھی معراج، یہ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی مجسم ہستی سے ملنا ہوتا تو جسم کے ساتھ چلے جاتے، تو مجسم ہستی سے تو ملنا ہی نہیں تھا، لامحدود ہستی سے ملنا تھا. اور یا ملاقات جیسی بھی تھی یا جس کے بارے میں بھی یہ ہے، تو یہ رویا کی حالت میں. زبردست جی، امپریسڈ. اور اس میں ایک اور چیز، ابن عربی سے بھی امپریسڈ اور آپ سے بھی امپریسڈ. زبردست، ماشاء اللہ. جو دوسرے مذاہب میں بھی یہ اس کو نروانا یا انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی بدھا کو اور باقی کئیوں کو ملتی ہے. ہاؤ از معراج ڈفرنٹ فرام دیٹ ایکسپیرینس؟ ہاؤ کین وی میک اٹ ڈفرنٹ فرام؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مذاہب کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک آسمانی مذاہب، وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کا دین ہے. اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کا انتخاب کیا، اس کا سلسلہ اس نے جاری کیا، آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ 3 فیزز ہیں، جن میں پہلی 2 فیزز میں اللہ تعالیٰ نے افراد کا انتخاب کیا، اور وہ افراد قوموں کی طرف آتے تھے، بستیوں کی طرف آتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے انتخاب کے بعد اللہ نے ایک خاندان کا انتخاب کیا. اصل میں ایک خاندان کی 2 شاخوں کا انتخاب کیا، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. اس میں اللہ کا پیغام آیا. اس کے علاوہ ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ مذہب کی ضرورت، پیاس اور بھوک تو انسان کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہے. انسان جو شخصیت لے کے آیا ہے وہ مذہب کے بغیر جی نہیں سکتی. اگر اس کے اندر اس شخصیت کو زندہ رہنے کا موقع دیا جائے تو پھر جہاں یہ پیغام نہیں پہنچا تو لوگوں نے اپنے اپنے طور پر پھر جو آپ کہیے ان کو روحانی تجربات کیے، انہوں نے اس میں اپنے اپنے انکشافات کیے. ان کی کیا حقیقت ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم تو صرف اللہ کے پیغام کی حقیقت کو بیان کر سکتے ہیں. جی وہ سب تمثیل ہے، وہ سب تمثیل ہے. یعنی اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں گے جیسے ہم جنت دوزخ کی تفصیلات کو سمجھتے ہیں. قرآن نے بتایا کہ ان کی یہ تفصیلات متشابہات ہیں، یعنی بات سمجھانے کے لیے آپ کی زبان میں آپ کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے الفاظ کا انتخاب کیا گیا. جس دنیا کو میں نے اور آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس دنیا کے لیے ہماری زبان میں الفاظ ہی نہیں ہیں، تو پھر اب کسی حقیقت کو بیان کرنا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ الفاظ ہی اختیار کیے جائیں گے کہ جو قریب ترین کے الفاظ ہیں. مگر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ تمہیں ان الفاظ کی حقیقت کی تہ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کی حقیقت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. تو میں تو اس کو بڑی جسارت سمجھتا ہوں کہ لوگ اس میں لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں. تو بس جتنی بات بتا دی گئی ہے اس کو آپ پڑھ لیں، اس کو آپ سن لیں. براق کا کوئی ذکر قرآن میں لیکن قرآن میں تو کوئی تفصیل نہیں. جی یہ تو ویسے ہی لوگوں نے بنا دی ہے چیز. سر ایک لاسٹ کوسچن ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے،
अभी पिछले दिनों मेरे बहुत यंग कजिन की डेथ हुई, बहुत जवान बच्चा था वो, उससे अपनी भाभी के साथ कुछ कसूर हुए थे, उसने उससे माफ़ी मांगी और 2-3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। तो फिर वो भी नहीं कबूल। नहीं, देखिए मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि एक चीज़ होती है मौत का आ जाना, मैं उसको बता भी नहीं सकता। मैंने गुजारिश की कि अभी इस तजर्बे से गुजरेगी तो कैसे बताऊँ मैं। मौत का आ जाना कुरान के बयान से ये लगता है कि जब ये वाक़या हो जाता है उसके बाद इंसान ये बात जान लेता है कि इट्स ओवर। वो इस तरह से मौजूद नहीं होता। इसका ताल्लुक ना बीमारी से है, ना इसका ताल्लुक उम्र से। ये बिल्कुल मुमकिन है कि एक शख्स कैंसर के आखिरी स्टेज पर मरने के करीब हो, लेकिन कुरान के अल्फाज में अभी उसको मौत ना आई हो। मौत हाजिर हो गई। इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत का मतलब ये है कि वो शख्स जिंदा है और उसको मौत ऐसे पहुंच गई कि अब गैब के पर्दे उड़ गए। तो हम नहीं जानते। आप जो वाक़या बयान कर रही हैं उस वाक़े में मालूम यही होता है कि उनको मौत नहीं आई थी। सर ये इसी तरह ही है ना जैसे कि फिरौन को नजर आई मौत, जी फौरन कहा था कि मैं बिल्कुल, वो तो अल्लाह ने कलाम कर दिया, किताबें कीन ले आऊं। वो अल्लाह ने उनसे बिल्कुल ऐसे ही है। वो इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है। With due respects to Hazrat Yaqub alayhi salam, is it favorable to Allah to love one child more than the others? बात यह है कि मालूम ये होता है कि अगर किसी बच्चे के अंदर सच्चाई है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है तो उसको इनकरेज तो करना चाहिए, और ये बाकी बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि भाई बात यह है कि उनके इनकरेजमेंट और उनके लिए हौसला अफजाई के जो अल्फाज हैं वो फॉर गुड रीज़न है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 12 बच्चे हैं, उनमें से एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं और बाकी बिल्कुल ही बेकार खिलंदड़े किस्म के हैं, तो अब वालिद साहब सबको एक तरह से टाइम दें और एक तरह से डील करें तो उस बच्चे के साथ तो ज़्यादती हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें मादी मामलात में तो आप फ़र्क नहीं करेंगे। यकीनन याकूब अलैहिस्सलाम ने ये कभी नहीं कहा होगा कि बाकियों को एक अंडा मिलेगा और इनका जो ऑमलेट है वो 2 अंडों का बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं। तो जाहिर है कि एक मादी एक चीज़ है और एक है उनके साथ ट्रीटमेंट और डीलिंग्स। उनको तो वो हर वक्त ये कहते होंगे कि यार बस करो ये बदतमीजियाँ, यार ख़त्म करो इसको, और उनको वो कहते होंगे कि बेटे माशाल्लाह और ऐसे करो, ये दुआ करो, इस तरह। तो जाहिर है कि फ़र्क तो होगा। मतलब ये कैसे हो सकता है कि कुछ निकटू लोग हैं और एक आउटस्टैंडिंग आदमी है और आप कहें जी कि चूंकि ये मेरे बेटे हैं तो हर हाल में इनके साथ डीलिंग एक तरह की होगी। प्यार तो सबसे होता ही है। वो होता है, लेकिन उसमें भी सर बात यह है कि अच्छा, ये आखिरी सवाल है जिसको मैं बस पढ़ रहा हूँ। रेफरिंग टू योर सेकंड लेक्चर of Surah Yusuf, you said that in mother's womb, pregnancy can be terminated before 120 days complete. I am an ultrasound specialist. We used to see cardiac activity in a fetus at 6 weeks and a fetus of 9 weeks, as well differentiated head, body and limbs. We can see fetal movements at 9 weeks. How would you explain this? देखिए, एक हकीकत ये है कि जब वो फीटस बन गया और प्रोसेस शुरू हो गया तो असल में अल्लाह की कुदरत और उसका जो फैसला है उसका आगाज़ हो गया। तो हमको आइडियली तो उसमें इंटरफियर करना ही नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी वजह से एक कपल ये फैसला करता है कि अभी हमारे यहाँ औलाद ना हो और वो उसके लिए कुछ एहतमाम करते हैं, एहतियात करते हैं, और प्रेगनेंसी वाक़ई हो जाती है। तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। वो हेड, हार्ट वगैरह बना या नहीं बना, खुदा के फैसले के प्रोसेस का आगाज़ हो गया। लेकिन एक दूसरा सवाल ये है कि किसी वजह से, आम तौर पर कोई अनअवॉइडेबल रीज़न हो,
جس میں سب سے پرومیننٹ یہ ہوتا ہے کہ ماں کی صحت، اور اس کی آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ ماں کے ڈیلیوری کے موقع پر سروائیول کی پاسبلٹیز شاید کم ہوتی ہیں، یا وٹ ایور بی دا ریزن. اس موقع پر اگر ٹرمینیٹ کرنے کا فیصلہ کرنا ہو تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں انسان کی جان لینا، یہ کب ہوتا ہے؟ اس کا ایک سادہ جواب یہ ہو سکتا تھا کہ یہ تو جب بچہ پیدا ہوگا تبھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے اشارات سے اور احادیث کی تصریح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں انسانی بچہ ہونا، یہ 120 دن کے بعد ہوتا ہے. اس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے جو آپ بیان فرما رہی ہیں. وہ ظاہر ہے آپ صحیح فرما رہی ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ تو اس کو اپنے پروفیشن کی وجہ سے براہ راست دیکھتی ہیں، لیکن ایک وہ سوال کا جواب ہے کہ جو بس مذہب ہی دے سکتا ہے، خدا کی وحی دے سکتی ہے، کہ یہ جو ظاہری جو ایک باڈی بننے کا پروسیس شروع ہو گیا ہے ہیومن باڈی کا، اس کے اندر انسان کب وہ بنا ہے. یعنی یہ تو ہمارا وجود ایک طرح سے تو ایک حیوانی وجود ہے نا، جیسے حیوان ہوتے ہیں اس طرح ہمارا بھی ایک جسم ہے. اس حیوانی وجود میں انسان کب داخل ہوتا ہے، یہ جواب ظاہر ہے کہ سائنس نہیں دے گی، آپ کے الٹرا ساؤنڈ کی آبزرویشن نہیں دے گی. یہ اصل میں قرآن کا اشارہ اور حدیث کی وضاحت ہے کہ یہ 120 دن کے بعد ہوتا ہے. چلیں نماز پڑھیں. اقول قولی ھذا واستغفر